دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مخلوق جنات بھی ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایسی مخلوق ہے جو انسان کی طرح عقل اور شعور رکھتی ہے، مگر انسان جتنی سمجھ نہیں رکھتی۔ یہ مخلوق ہمارے ساتھ اسی دنیا میں رہتی ہے، مگر ہمیں نظر نہیں آتی۔ لفظ جن کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے روزمرہ زندگی میں ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ابلیس بھی ایک جن ہے جو ہر وقت اپنے ساتھی جنات کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جنہیں انسان سے پہلے پیدا کیا گیا۔ ان کا وجود قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مخلوق نہ صرف اپنا وجود رکھتی ہے بلکہ ایک الگ دنیا بھی رکھتی ہے جو انسانی نظر میں نہیں اور اپنی الگ ڈائمنشن رکھتی ہے۔ مگر آج کے دور کی سائنس، جو کہ ہر روحانی مذہبی حکمت کے پیچھے کا لاجک اور اس چیز کو تلاش کرتی ہے، اور یہ سب نہ ملنے پر روحانی وجود، مثلاً اللہ تعالیٰ کے وجود، فرشتے، جنات، جہنم اور روح اور جنات کے وجود سے بھی انکار کرتی ہے، کیونکہ انسانی نظر سے ان سب کو دیکھنا ممکن نہیں اور نہ ہی انہیں لیبارٹریز میں ثابت کرنا یا ان پر تجربہ کرنا ممکن ہے۔ اس سب کے علاوہ بھی دنیا میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے، جیسے موبائل فون میں آنے والے سگنل، ٹی وی پر ملنے والے سگنل، سورج کی تپش اور ایسی چیزیں۔ ان سب کا استعمال ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں مگر ان سب کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر یہ ہمیں نظر نہیں آتی تو کیا ہم ان چیزوں سے انکار کر دیں جبکہ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ جن اور سورہ رحمان میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، مگر سائنس کے پاس ان کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح کیسے آ سکتی ہے۔ مگر ہونے والی حالیہ ریسرچ نے سائنسدانوں کو ہلا کے رکھ دیا اور انہیں احساس دلایا کہ وہ اس دنیا اور کائنات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ ہگس بوسون ہو یا ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی، ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ یہ موجود ہیں اور ان کا کردار ہماری روزمرہ زندگی سے بھی ہے، مگر یہ کام کیسے کرتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہ تھا۔ مگر اب اس لسٹ میں ایک ایسا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے جسے نیوٹرینوز کہتے ہیں، اور یہ ایسا فنڈامنٹل پارٹیکل ہے جسے گوسٹ پارٹیکل بھی کہتے ہیں، یعنی جنات کی طرح نظر نہ آنے والا اور ہمارے آس پاس موجود ہے۔ فنڈامنٹل پارٹیکل انہیں کہتے ہیں جو سائز میں سب سے چھوٹے ہوں اور ان کے سائز کا کوئی پارٹیکل موجود نہیں ہوتا جو فنڈامنٹل پارٹیکل سے بھی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، جسے ایٹم سے بھی چھوٹے سائز اور چھوٹی دنیا کو کہتے ہیں۔ فنڈامنٹل پارٹیکل کی دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ٹائپ فرمیونز ہوتی ہے جو کریٹر میٹلز ہوتے ہیں، اور دوسری ٹائپ بوسونز ہوتی ہے جو کہ فورس کیریئر ہوتے ہیں۔ یہاں فرمیونز کی بھی آگے دو ٹائپ ہوتی ہیں۔ پہلی ٹائپ کویکس اور دوسری لپٹونز ہوتی ہے۔ کویکس کو تب ابزارو کیا جا سکتا ہے جب وہ مل کر نیا پارٹیکل بناتے ہیں، جبکہ لپٹونز کو تب ابزارو کیا جاتا ہے جب وہ اکیلا ہو۔ ان کے پیچھے الیکٹرانکلی چارج پارٹیکل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ابزرو نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ موجود ہیں۔ یہ پارٹیکل میس لیس پارٹیکل نہیں ہوتے، اور سائنسدانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ گوسٹ پارٹیکل جنات کا وجود ہو سکتا ہے جو کسی طاقت کی مدد سے انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور اپنی شکل کو بدل کر کسی میٹر، کتے یا بلی وغیرہ کی شکل میں بدل سکتے ہیں۔ اسلامی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی اولاد اور تعداد انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ 100 ٹریلین کے قریب نیوٹرینز ہمارے جسم کے پاس اور اس کے اندر سے روز گزرتے ہیں اور اسپیس میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ 23 فروری جاپان کی نیوٹرینو آبزرویٹری میں، جو کہ سطح زمین سے 1000 میٹر نیچے ہے، یہاں پر انہیں پہلی بار آبزرو کیا گیا اور معلوم ہوا کسی بڑے دھماکے کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے، مگر اب تک یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ روشنی کی طرح اسپیس میں ٹریول کر رہے ہیں اور اپنی شیپ بدلنے کے ساتھ ساتھ مختلف ڈائمنشنز میں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصوصیات جنات میں موجود ہوتی ہیں جو کسی انرجی کی صورت میں شکل کو بدل کر اپنی ڈائمنشن سے ہماری ڈائمنشن میں آ سکتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر
ہے کہ انسان کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہوتا ہے جو ایک شیطان کی قسم میں موجود ہوتا ہے جو پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم میں کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ اور لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرا ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ یعنی جب بھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، مگر آج کی سائنس گوشت پارٹیکل پر آ کر ٹھہر گئی ہے اور شاید اللہ کے حکم سے اس سے آگے کبھی نہ جا پائے۔ اور آپ سب کا جنات کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔